السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ بھائی ایک بات معلوم کرنی تھی، یہ غیر مقلد جو ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، جی تو یہ اتنی آسانی سے یعنی مان کیسے گئے؟ یہ ادھر سے جو حنفی آئے ہو جو آئی ہے، مان کیسے گئے یہ؟ اصل میں کیا ہے، یہ لڑکا نیا نیا اہل حدیث بنا تھا، تو جو نیا ہوتا ہے اس کا مزاج ماننے کا ہوتا ہے، اور جو پرانا ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پرانے کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرانے کو اگر آپ قرآن بھی دکھا دو گے، حدیث بھی دکھا دو گے، تب بھی وہ مانتا نہیں ہے۔ اس لیے غیر مقلد ہی کہتے ہیں ان کو، کہ جو نہ قرآن کی مانے نہ حدیث کی مانے۔ تو اس لڑکے سے جب ہماری بات ہوئی، ہم نے اس سے کہا تھا کہ بھئی آپ نے رفع دین کیوں شروع کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے حدیث کی وجہ سے رفع دین شروع کیا، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں مجھے ملی۔ تو ہم نے کہا بھئی اگر رفع دین کرنے کی حدیثیں ہیں تو نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، اور رہا مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، سینے پر ہاتھ باندھنے کی تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو جب ہم نے اس کو حوالے دیے تو اس کے بعد سمجھ میں آئی، اور میں نے کہا رہا مسئلہ رفع دین کا، رفع دین کرنے والی بھی حدیث ہے، نہ کرنے والی بھی حدیث ہے، لیکن اب ہم آپ کو ایسی حدیث دکھا رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول رفع دین سے منع کر رہے ہیں۔ تو حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں، کرنے والی بھی نہ کرنے والی بھی، لیکن آپ ایسی کوئی ہمیں حدیث دکھا دو جیسی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حکم کی۔ بھئی ایک طرف تو عمل ہے، عمل تو عدلتا بدلتا رہا، شروع میں عمل کچھ ہوتا تھا لیکن بعد میں کچھ اور ہونے لگا۔ مثال کے طور پر بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھی اللہ کے رسول نے، لیکن بعد میں حکم بدل گیا تو اللہ کے رسول یعنی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے نماز میں پہلے بات ہوتی تھی، سلام ہوتا تھا، سلام کا جواب دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں حکم آیا تو منع ہو گیا، رک گئے۔ تو عمل پہلے ہوتا تھا لیکن بعد میں عمل بدل گیا حکم آنے پر۔ اسی طریقے سے رفع دین پہلے سجدوں میں ہوتا تھا، سجدوں سے اٹھتے وقت بھی ہوتا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے، اور منع کی حدیث میں نے اس کو دکھائی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ حکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ رفع